ناصر صاحب اور دیگر ہمارے صدر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر موجودین پریزیڈیم اور میرے آئی ایل ایف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز، آپ کو انشاءاللہ قریب خوشخبری ملے گی۔ کل انشاءاللہ عمران خان اور میرا بیوی بشرا کی یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا، انشاءاللہ کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور مخلصی ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بیوی کو کون جو ہے بابا سلاسل رکھتا ہے۔ یہ مذاق بند ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ، یہ کھلواڑ بہت ہو لیا۔ 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا دیں گے، یہ مذاق نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے آج جو یہ کانفرنس ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ بھی سن لیں، آپ جو تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز میں باتیں کر رہے ہیں، یہ قوم اور ملک ٹیکنیکل جسٹس کو تسلیم نہیں کرے گی، یہ آئین کی روح کو پسند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا جو فیصلہ بلہ چھیننے کا تھا، ہمارا سمبل چھیننے کا تھا، اس نے جمہوریت کا قتل کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں بدترین فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی بات بھی سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھیننا ہی غلط تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ملا ہوا تھا اور اس نے تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط کی۔ تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ 13 جج صاحبان جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو بحال کریں گے، کیونکہ آئین کی روح ہی مجروح ہو چکی ہے، اور جب آئین کی روح مجروح ہو جائے تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہی ڈھانچہ مل جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، آپ نے الیکشن مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا، فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، 17 سیٹیں صرف مسلم لیگ نون نے لی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر ڈاکہ مار کر اس طرح سے عوام کو خائف کر کے، اس طرح سے 144 لگا کر، اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھین کر، اس طرح سے پتر کر کے عوام کو سلام ہے۔ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بڑا دو کر واضح جو ہے عزم کیا، اور انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے ثابت کیا، اور وہ سمبل ان کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ بندے کا ووٹ نہیں تھا، یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا، یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو عوام کو مقتدر کرنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کی نسلوں کو سنوارنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو غیرت اور حمیت کے ایک مقام پر پہنچانے کا ووٹ تھا، اور اس پہ بھی ڈاکہ مارا۔ وہ کدھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو؟ شرط تم کو مگر نہیں آتی، ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہو، اور پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے۔ آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے دختر نیک اختر بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ او بھائی باقی تو غلام ہے نا، 25 کروڑ عوام تو آپ کے غلام ہے نا، آپ کو تو ایک خاندان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی ذرا دولتیں دیکھو، ان کے نہ صرف پاناما لیگ کے کس
हिस्से खत्म भी नहीं हुए थे। दुबई लीग को जरा देख लो, इनकी जायदादें, दौलतें और जागीरें तो बाहर हैं, और फिर किस मुंह से जाके लोगों को कहते हो कि आकर आप इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क के अंदर। ओ भाई, अपनी ही जायदाद वापस लेके आ जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, IMF की मोहताजी नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का जरा देखिएगा कि क्या खूबसूरत उसने रिंदों वाली बात की थी, और उसने कहा इस वक्त के कद की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये गालिब का शेर है, लेकिन फाका मस्ती आज इस आलम पर पहुंची है कि आप अल्लामान आप देखिएगा। और इससे क्या समझते हैं, ये बजट जो है आवाम मंजूर करेगी। ये बजट एक हिटमैन का बजट है, ये मुआशी कत्ल है ये अवाम का और पाकिस्तान का। ये गिरवी रखा गया है पाकिस्तान को। और किस सूदी निजाम की बात करते हो, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादे लिखा है कि ये अल्लाह के साथ हम कैफियत जंग में जा रहे हैं। ये सूदी निजाम के साथ हमारा 9.5 अरब हमारा जो है वो सूद का हमने किस्त देनी है सिर्फ, तो ये बजट का 52% जो है वो जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि होश के नाखून लो, 1971 वाली मत तहरीक को दोहराओ और पाकिस्तान के अवाम को और उनको हुकूक वापस करो। इमरान को हम छुड़ा कर रहेंगे, और इमरान जिस दिन बाहर आया